نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بیان میں آپ سبھی کو بتاؤں گی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ عوام میں مشہور ہے بہت ساری ایسی چیزیں، اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن عوام میں یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثلا اگر کسی کو الٹی آ گئی ہے تو کہا جاتا ہے کہ تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گی، اور حدیث کی روشنی میں بھی بیان کروں گی، لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچا دیں، اس بات کو جان سکیں کہ اگرچہ ان کو الٹی آ جاتی ہے تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح سے وہ بہت ساری چیزیں کہ جن کے بارے میں ہم آج تک تو یہ جان رہے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور لا علمی کی وجہ سے ہمارا جو روزہ چل رہا تھا اسے ہم توڑ بھی دیتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس روزے دار نے بھول کر کے کھایا یا پیا وہ اپنے روزے کو پورا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا۔ یعنی اگر کوئی بھول جاتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہے اور بھول کر کے وہ کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اب اس کو روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو جو کھلایا پلایا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلایا گیا ہے، کیونکہ وہ بھول گیا تھا، اور بھول جانے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ خطا اور نسیان یعنی بھول جانا اور غلطیاں ہونا یہ شریعت اسلامیہ میں معاف ہے۔ لہذا اگر بھولے سے کوئی روزے میں کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اسے چاہیے کہ روزہ مکمل کرے، اور اس بات کا اعلان بھی کرنا بہتر نہیں ہوگا۔ ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر قے نے غلبہ کر لیا اس پر قضا نہیں، اور جس نے قصدن قے کی اس پر روزے کی قضا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروعات میں ہی بتایا، قے کا معنی ہے الٹی ہونا، وامٹنگ ہونا۔ تو اگر کسی کو قے ہو جاتی ہے، وامٹنگ ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں، تو اس کے روزے کی قضا نہیں بلکہ وہی روزہ اس کا مکمل ہو جائے گا، اسے اس روزے کو توڑنا نہیں ہے۔ اور عوام میں مشہور ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو الٹی ہو گئی، کسی کو قے ہو گئی، وامٹنگ ہو گئی تو اب تمہارا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اب تم بھوکے پیاسے نہ رہو بلکہ تم کچھ کھا پی سکتے ہو، اور اس طرح سے لوگ اپنا روزہ توڑ دیتے ہیں۔ تو اگر قے ہو جائے، الٹی ہو جائے، روزہ نہیں توڑنا، مکمل کرنا ہے، اور اس روزے کی آپ کو قضا بھی نہیں رکھنی بلکہ وہی روزہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ ہاں اگر آپ نے قے کے بعد کھا پی لیا ہے اور آپ کو معلوم نہیں تھا تو اب آپ کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اور اگر کوئی جان بوجھ کر کے قے کرتا ہے، وامٹنگ کرتا ہے، تو پھر اس کو روزے کی قضا کرنی ہوگی، اور جان بوجھ کر کے کرنے کی صورت میں پھر گنہگار بھی ہوگا۔ ترمذی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کے عرض کی کہ میری آنکھ میں مرض ہے، کیا روزے کی حالت میں سرما لگاؤں؟ فرمایا ہاں۔ اس طرح کے بھی مسائل مشہور ہیں کہ آنکھوں میں سرما نہیں لگا سکتے، کیونکہ سرما لگائیں گے تو اس کا ذائقہ حلق تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں مشہور ہو چکی ہیں عوام میں، اور کہا جاتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سرما بھی لگا سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک سے ہمیں بتایا گیا سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ترمذی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں روزہ نہیں توڑیں گی: پچھنا اور قے اور احتلام۔ اب یہ پچھنا، قے اور احتلام کیا ہے، میں ان کی تفصیل آپ کو بتانا چاہوں گی۔ پچھنا یعنی کہ فسد کھلوانا، یعنی جو نس جام ہو جاتے ہیں اور درد ہوتا ہے پیروں میں یا بدن کے کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہے، درد بالکل جکڑ لیتا ہے، تو اس صورت میں رگیں جو ہیں، جو ہمارے جسم کی نسیں ہیں، ان کو چھید کیا جاتا ہے اور اس میں سے گندے خون کو نکالا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پچھنا لگوانا۔ تو گندے خون کو نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ کوئی چیز ہمارے حلق کے نیچے سے پیٹ میں نہیں جا رہی،
بلکہ یہ تو ہمارے جسم سے باہر آ رہی ہے، یہ گندا خون جو ہے وہ جسم سے باہر آ رہا ہے اور یہ شفا کا ذریعہ ہے۔ تو پچنا لگوانے سے، فسد کھلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح قے کی بھی بات ہے کہ قے یعنی وومیٹنگ، یہ بھی ہے کہ ہمارے جسم سے یہ باہر آ رہا ہے، ہم اس کو اندر نہیں کر رہے، تو باہر آنے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے احتلام کا بھی حال ہے۔ احتلام یعنی کہ نائٹ فال، رات کو سوتے سوتے نیند میں جو ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں احتلام۔ تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ نیند میں انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ احادیث کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، حدیث کے ذریعے سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ روزہ ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ اب میں مسائل آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر بھول کر کے کھایا یا پیا یا جمع کیا تو روزہ فاسد نہ ہوا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل ہو، اور روزے کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں، مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزے دار ہے تو اب فاسد ہو جائے گا، بشرطے کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال واقع ہوئے ہوں، مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھول کر کے کوئی کھا پی لے یا پھر ہم بستری کر لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ یہاں بھولنا پایا گیا ہے۔ اب بھول کر کے چاہے وہ فرض روزے میں کھا پی لے یا پھر نفل روزے میں، اور نیت کرنے سے پہلے ہو یا نیت کرنے کے بعد ہو، اگر وہ بھول کر کے کھا پی لیتا ہے یا جمع کر لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جب یاد دلانے پر بھی یاد نہیں آئے، یعنی اگر کوئی اسے یاد دلاتا ہے کہ نہیں تم نے تو روزہ رکھا تھا، اور پھر بھی اسے یاد نہیں آتا ہے تو اب فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی گواہ موجود ہے یہ گواہی دینے کے لیے کہ تم تو روزے دار ہو، اب بشرطے کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال واقع ہوئے ہوں۔ یعنی اگر کوئی یاد دلا دیتا ہے کہ نہیں تم نے روزہ رکھا ہے، تمہیں کھانا پینا نہیں ہے، تمہیں یہ سارے کام نہیں کرنے، اب اگر کوئی یاد دلا دیتا ہے آپ کو کہ آپ تو روزے دار ہیں، آپ کو ان کاموں سے بچنا ہے، اور اس کے بعد اگر یہ کام کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں کفارہ لازم ہوگا، کیونکہ اگرچہ آپ کو یاد نہیں تھا لیکن اب آپ کو یاد دلا دیا گیا ہے کہ آپ روزے دار ہیں، اور یاد آنے کے بعد آپ اگر یہ کام کرتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ لازم ہوگا۔ مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آئے، وہاں تو میں یہ بتا رہی تھی کہ یاد دلانے کے بعد جب یاد آ جاتا ہے کہ روزے دار ہیں تو اس صورت میں کفارہ لازم ہوگا، لیکن جب یاد دلانے پر بھی یاد نہیں آتا، جیسے کبھی کبھار ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھول جاتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ کوئی چیز بھول جاتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں یاد بھی دلا رہا ہوتا ہے تو وہ چیز ہمیں یاد نہیں آتی، تو اگر یاد دلانے پر بھی یاد نہیں آتا ہے کہ روزے دار ہیں تو اب یہ کام کرنے سے روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یاد دلانے کے بعد یہ کام کیے گئے ہوں، یعنی جب یاد دلا دیا گیا ہے کہ تم روزے دار ہو اور اس کے بعد اگر کھا پی لیا جمع کر لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ایک اور مسئلہ میں بتانا چاہوں گی کہ اگر کسی روزے دار کو یہ کام کرتے کسی نے دیکھ لیا، کھاتے پیتے یا جمع کرتے دیکھ لیا، تو اب اس کو یاد دلانا واجب ہے کہ تم روزے دار ہو، اور اگر یاد نہیں دلاتا ہے تو یہ شخص گنہگار ہوگا، مگر جبکہ وہ روزے دار بہت کمزور ہو کہ یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا، اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہو جائے گا، اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح سے پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی اچھے طریقے سے ادا کر لے گا۔ یاد نہ دلانا بہتر ہے، تو حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ اسے اللہ رب العزت نے کھلایا اور پلایا ہے، لہذا اگر کوئی اتنا کمزور شخص ہے اور وہ کھا پی رہا ہے تو اس کو یاد نہ دلائیں کہ تم روزے دار ہو۔ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ اگر جوان کو کھاتے پیتے دیکھے تو اسے یاد دلا دے، اور بوڑھے کو دیکھو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں ہے، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے کہ جوان اکثر قوی ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کا الٹا بھی ہو، جیسے کوئی جوان ہے لیکن کمزور ہے بیماری کی وجہ سے، اور اگر کوئی بوڑھا ہے لیکن بیماری نہیں ہے اس کو کسی طرح کی اور وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، تو اس صورت میں اگر بوڑھا بھی کھا پی رہا ہے اور وہ کمزور نہیں ہے تو اسے یاد دلانا ہے، اور اگر کوئی جوان ہے لیکن وہ کمزور ہے بیماری کی وجہ سے تو پھر وہ اگر کھا پی بھی رہا ہے تو جوان ہونے کے بعد بھی اسے یاد نہ دلانا بہتر ہے۔
تو یہاں اصل چیز یہ ہوئی کہ جوانی اور بڑھاپے کا یہاں کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ قوت اور ضعف کا لحاظ ہے، یعنی کمزوری اور قوت جسمانی جو ہے یہاں اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد دلانے سے بہتر ہے کہ اسے کھا لینے دیا جائے، اور اگر بوڑھا طاقتور ہے تو پھر اسے یاد دلا دینا بہتر ہے کہ وہ اچھے سے روزہ اپنا مکمل کر سکتا ہے، اور یہ واجب ہوگا۔ مکھی یا دھواں یا گرد و غبار اگر حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر جمائی کے لیے منہ کھولا جائے تو مکھی وغیرہ منہ کے اندر چلی جاتی ہے اور حلق سے پار ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ کھانے کی نیت سے نہیں تھا۔ اور خواہ وہ غبار جو ہے آٹے کا ہو یا چکی پیسنے یا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلہ کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر کے حلق میں پہنچ گیا، اگرچہ روزے دار ہونا یاد تھا اور خود قصدن یعنی خود جان بوجھ کر کے اگر ایسا کرتا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، جبکہ اسے یہ یاد ہو کہ وہ روزے دار ہے، خواہ وہ کسی چیز کا بھی دھواں ہو، گرد ہو، اور کسی طرح پہنچایا ہو۔ اگر بتی وغیرہ جو خوشبو کے لیے سلگائی جاتی ہے، اس نے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچ لیا تو روزہ جاتا رہا، کیونکہ یہ جان بوجھ کر کے کرنا ہوا۔ یوں ہی حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر روزہ یاد ہو اور حقہ پینے والا اگر پیے گا تو پھر کفارہ بھی لازم آئے گا، کیونکہ ایک تو پہلی بات اسے یاد ہے کہ وہ روزے دار ہے، اور معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں یہ کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو روزہ بھی اس کا ٹوٹا اور ساتھ ہی ساتھ اس پر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ لیکن اگر انجانے میں گرد و غبار کے ساتھ اگر کچھ آٹا وغیرہ جو ہے وہ بھی اگر حلق کے نیچے سے پار ہو جاتا ہے، مکھی وغیرہ بھی حلق کے نیچے سے پار ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ ہی کفارہ لازم آئے گا، کیونکہ یہ انجانے میں ہوا ہے۔ اسی طرح سے تیل لگانے یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر مرد نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا لیکن انزال اگر نہ ہوا ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یوں ہی عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا، اگرچہ بار بار نظر کرنے یا جماع وغیرہ کے خیال کرنے سے انزال ہوا ہو، اگرچہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہوا ہو، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ چیزیں صرف خیالات میں پائی گئیں، جسم کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں پایا گیا، اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ انزال بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بوسہ لیتے وقت انزال ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہاں جسم کا عمل دخل پایا گیا ہے، جسم کو چھونا پایا گیا ہے۔ اگر کسی روزے دار نے غسل کیا اور پانی کی جو ٹھنڈک ہے وہ اندر محسوس ہوئی، یا پھر کلی کیا اور پانی بالکل پھینک دیا، بالکل منہ کے اندر پانی نہیں رکھا، صرف جو تری تھی وہ تھوک کے ساتھ ساتھ اندر چلی گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر دانتوں سے خون نکل کر کے حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو ان صورتوں میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بات کرتے ہوئے تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا، یا منہ سے رال ٹپکی مگر تار ٹوٹا نہ تھا کہ اسے چڑھا کر کے اندر کر لیا، یا ناک میں ریٹھ آ گئی بلکہ ناک سے باہر ہو گئی مگر منقطع نہ ہوئی تھی، یعنی ناک سے بالکل الگ نہیں ہوئی تھی، تو اسے اندر کھینچ لیا اور نگل گیا، یا کھکھار منہ میں آیا اور اسے بھی نگل لیا، اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر ان باتوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، بچنا ضروری ہے۔ مکھی کے بارے میں نے بتایا کہ اگر حلق کے اندر چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کے اسے نگل جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی شخص یہ بھول گیا کہ وہ روزے دار ہے اور وہ جمع کرنے لگا، اور جمع کے دوران اسے اگر یاد آ گیا اور یاد آتے ہی وہ الگ ہو گیا، یا پھر صبح صادق سے پہلے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، اور صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ کھانے پینے اور جمع کے لیے حلال ہوتا ہے،
تو اگر کوئی صبح صادق سے پہلے جماع میں مشغول تھا اور صبح ہوتے ہی وہ جدا ہو گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر یاد آنے کے فوراً بعد الگ نہیں ہوا یا پھر صبح صادق کا وقت ہو گیا اور صرف ٹھہرا رہا، کوئی حرکت نہ کی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ فوراً الگ ہونا ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں جماع حرام ہے۔ اگر کوئی شخص بھول سے کھانا کھا رہا تھا اور یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا، صبح ہوتے ہی اگل دیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور نگل لیا تو دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی نے غیر سبیلین میں جمع کیا، یعنی آگے اور پیچھے کے مقام کے علاوہ کسی اور جگہ جمع کیا، تو انزال جب تک نہیں ہوگا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یوں ہی اگر ہاتھ سے منی نکالتا ہے، اگرچہ یہ کام سخت حرام ہے اور حدیث میں اس شخص کو ملعون کہا گیا ہے، ناکف الیدی ملعون، یعنی ہاتھ کے ذریعے سے منی نکالنے والا ملعون ہے، لیکن پھر بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ انزال نہیں ہو جاتا۔ اگر کسی شخص نے کسی کی غیبت کی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ غیبت سخت ترین گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کی وجہ سے بندہ گنہگار تو ہوگا لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے والے کی نسبت فرمایا جس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، یعنی جو غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حقیقت میں نہیں پائی جاتی، یعنی کہ ظاہری جو ہے، ظاہر میں کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھا رہا، بلکہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے غیبت کرنا، تو اس وجہ سے گنہگار تو ہوگا بندہ، لیکن روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس نے ظاہری طور پر گوشت نوچ کر کے نہیں کھایا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے، غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے، یعنی غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ جو ہے اس کا نور ختم ہو جاتا ہے، روزہ تو مکمل ہو جاتا ہے لیکن روزے کی جو روحانیت ہے، جو نورانیت ہے، وہ پھر ختم ہو جاتی ہے۔ جنابت کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگرچہ سارے دن جنب رہا روزہ نہیں ٹوٹا، یعنی اگر روزے سے پہلے جمع کیا ہو اور روزے کی حالت میں بھی وہ شخص جنبی ہی رہا، غسل بھی نہیں کیا، تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، مگر اتنی دیر تک قصدن غسل نہ کرنا اور نماز قضا کرنا یہ گناہ بلکہ حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جنب جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، لوگوں پر غسل واجب ہوتا ہے لیکن وہ غسل کرنا اپنے اوپر مشکل سمجھتے ہیں، دشوار سمجھتے ہیں، اور وہ ناپاکی کی حالت میں ہی رہتے ہیں، اور گھر کی رحمتیں بھی ختم ہوتی رہتی ہیں، فرشتوں کو بھی گھر سے وہ بھگاتے رہتے ہیں، نمازوں کو قضا کرتے رہتے ہیں اور اپنے سروں پر گناہوں کا بوجھ لیتے رہتے ہیں۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز اگرچہ چبا لی اور تھوک کے ساتھ حلق کے اندر اتر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ اس کا مزہ معلوم نہ ہوا ہو، لیکن جب مزہ حلق میں محسوس ہو جائے تو اگرچہ وہ چیز تل کے برابر ہی چھوٹی کیوں نہ ہو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امید ہے کہ ان مسائل سے آپ سبھی کو فائدہ پہنچے گا اور ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا آپ سبھی کے لیے آسان ہو جائے گا، لہٰذا میری گزارش ہے کہ بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ لوگ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو اچھے طریقے سے رکھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔